کیونکہ ماہ مبارک ہے آپ جانتے ہیں، اور ابھی ابتدا ہے اس مہینے کی، لیکن اس مہینے کا انتظار آدمی بڑا کرتا ہے، لیکن یہ جاتا بڑی تیزی سے ہے۔ اور جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس مہینے کی طرف، تو ہم اس کی جو صحیفہ سجادیہ میں ماہ مبارک کی استقبال کی جو دعا ہے، غالباً 43 یا 44 ہے میرے خیال میں، 44 صحیفہ سجادیہ کی، اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں کہ کس طرح ہمارے امام اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، اس مہینے کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، اس مہینے کا ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ خطبہ شعبانیہ کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو انہوں نے شعبان کے مہینے میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ ماہ مبارک کی فضیلتیں ہیں اصل میں، وہ آپ کے سامنے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ خلاصہ بہرحال آپ فضائل پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ مزید بھی سنتے رہیں گے۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے جس کا خدا کیا کہتا ہے کہ ہر چیز کی جزا ہے، ہر چیز کی جزا ہے، ریوارڈ ہے، کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی خدا کہہ رہا ہے میں خود جس کی جزا ہوں۔ یعنی جو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، روزہ جو ہے وہ اس کی جزا کیا ہے؟ خود خدا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے تو عزیزان محترم پھر روزہ رکھے، اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ بھوکے پیاسے رہے تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ معصومین کی روایت ہے، مولانا صاحب جانتے ہیں روزے کی حالت میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی جب روایت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک چیز روزے کو باطل کرتی ہے، وہ معصومین سے یا انبیاء سے کوئی بھی غلط بات کا جو ہے وہ نسبت دے دینا۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بات کریں گے وہ غلط ہے، لیکن الفاظ اوپر نیچے انسان ہے، کتاب ہے، ذہن میں رہتے نہیں رہتے، لیکن انسان مفہوم بیان کرتا ہے۔ معصومین کی روایت ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ سارے اعضائے بدن کا روزہ ہے۔ یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سوچوں کا بھی روزہ ہے، تب کہیں جا کر یہ روزہ اس قابل ہوگا کہ خدا جس کی جزا بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہرحال بزرگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچے بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے، آپ اس بچے کو بولیں گے جس کے اوپر روزہ واجب بھی نہیں ہوا وہ پھر بھی رکھتا ہے، دیکھتا ہے گھر میں لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھوں گا۔ آپ اس کو بولیں پانی پی لو، نہیں پیے گا، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ چاہے تو وضو کرتے وقت کلی میں پانی پی جائے، نہیں پیتا۔ وہ الگ بات ہے، گرمی اب تو ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، گرمیوں میں آدمی وضو بہت کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے کوئی تری باقی رہے آدمی کے اندر، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ یہ کون سی چیز ہے جس نے اس بچے کو بھی روکا ہوا ہے۔ کوئی تو چیز ہے، کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں ایسا کیا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا پورا سال وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے؟ کوئی تو ہے اس مہینے میں۔ عزیزان محترم دیکھیں، پروردگار کے لیے ہر روز ایک ہی ہے، ہر شب ایک ہی ہے، سب اس کی مملکت ہے، سب اس کی حکومت ہے۔ روزہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو فزیکلی؟ کہ چاند کی موومنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ اب یہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہی رات ہے، وہی شب ہے، لیکن اس پوری کائنات میں خدا کچھ مختص، کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس سانس لینا تسبیح کیسے بنے گا؟ بھئی تسبیح کے لیے کیا ہے کہ انسان کم از کم
ہاتھ میں تسبیح پکڑے، ہاتھ میں نہ پکڑے تو زبان سے ذکر کرے اور توجہ کے ساتھ ذکر کرے. توجہ کے ساتھ آپ کوئی ذکر کریں گے، خدا کی حمد و ثنا کریں گے تو ہاں کہیں گے خدا کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آکسیجن جو آپ سانس لیتے ہیں، آکسیجن میں پروردگار کچھ ایسا ملا دیتا ہے کہ آپ نے کیا، کہا اس نے تسبیح کر لی ہے. یعنی اس میں میرا کوئی کمال، اس میں خدا خود خاص کچھ کرتا ہے. جان محترم، اب آپ دیکھیں کہ یہ طاقت، ایک برتن ہوتا ہے نا، ظرف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا برتن ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ بارش کے پانی کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں کوئی بڑا سا کنواں کھود دو، ٹینکی بنا لو، پانی ہے. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا پانی آئے گا. دنیا کی کسی چیز میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جب اس قرآن کو اتارا، اس امانت کو، تو کسی چیز نے اسے قبول نہیں کیا. کسی چیز نے قبول سوائے قلب پیغمبر کے، سوائے قلب پیغمبر پہ یہ قرآن کہیں اور نازل نہیں ہوا. لیکن ایسا کیا ہے اس قرآن کے اندر کہ وہ بہرحال آپ ماہ مبارک ہے انشاءاللہ رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے، باہر کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار. لیکن اس مہینے کے اندر پروردگار نے اس ظرفیت کو رکھا، اس کمال کو رکھا کہ جو چیز کہیں اتر نہیں سکتی تھی وہ اس مہینے کی طاق راتوں میں اتری ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ پوری سال کی راتوں کو جاگ کر انہوں نے ماہ مبارک کی راتوں میں اور باقی راتوں میں فرق کو محسوس کیا. اب ہمارے لیے کیا ہے، دیکھیں ہمارے لیے، آپ ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، ہمارے لیے ماہ مبارک جب آتا ہے نا تو اچھا چاند نکل گیا، اچھا ہو گیا، چلو جی سحری کا انتظام کر لو. ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں چلو جی تراویح شروع ہو گئی ہے، اب تراویح پڑھ لیتے ہیں. ہم ہر کو سحری کا انتظام کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہم اس طرح داخل ہوتے ہیں، اس طرح ماہ مبارک میں جو داخل ہوتا ہے نا اس کو بہت کمی ہے کچھ مل جائے. جو رجب سے شعبان سے تیاری کرتا ہے اسے ماہ مبارک ملتا ہے، کیونکہ رجب مہینہ ہے تخلیہ، صاف کرو، صفائی کرو. یہ جو کچرا آ گیا ہے پورا سال، یہ جو زنگ آ گیا ہے منافقتوں کا، تہمتوں کا، غیبتوں کا، جھوٹ کا، بہتان کا، غلط نگاہوں کا، اس کو صاف کرو. رجب میں صاف کرو، شعبان میں اس قابل کرو کہ اس میں بیج ڈالا جائے. رمضان تو نتیجے کا مہینہ ہے، جس نے بویا ہوگا اس رمضان میں وہ پھل کھائے گا. لیکن اب میرے جیسا مسلمان اس مہینے میں سر پہ ٹوپی رکھے، چلو جی روزے ہو گئے شروع، چلو جی ماشاءاللہ افطاری کرو، کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، ٹی وی بھی افطاری کرا رہا ہے، ہر کوئی مسلمان ہو گیا، چینل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عزیزان محترم، جس طرح مولانا صاحب نے دقیق آپ کو کہا کہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فرصتیں، یہ لمحے، یہ رات اور یہ دن پورا سال نہیں ہے. شاید ہماری آنکھ کھل جائے باطن کی تو ہمیں نظر آئے کہ اس مہینے میں کیا اتر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے انسان غافل نہ ہو، ایک لمحے کے لیے. جس طرح آپ ہائی وے پہ، موٹر وے پہ گاڑی چلاتے اور آپ فاسٹ لین میں گاڑی چلا رہے ہو، آپ دھیان ادھر ادھر نہیں کرتے، فون یوز کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، کچھ پی رہے ہو احتیاط. کیوں؟ ذرا سی غلطی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. یہ مہینہ بالکل ایسے ہی ہے. تبھی تو ایک اور دعا صحیفے سجادیہ میں کہ جو استقبال ماہ مبارک کے بعد ہے، یعنی وداع رمضان، وداع یعنی آپ اس کو خدا حافظ کر رہے ہیں، اس وقت جو امام کی کیفیت ہے اس کو بھی پہلے پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ اس مہینے میں کیا کھونے والے ہیں. مولا فرماتے کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم؟ ہم تو کہتے ہیں چاند 25 کو نکل آئے،
اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے مولانا 23 تک ہوگا، بس اب کافی ہے، بتا آگے. ایسی ہماری کیفیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی عبادتوں کی لذت کو حاصل نہیں کر پائے. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسجدیں آباد ہیں. فجر میں بھی ماشاءاللہ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر میں بھی، بہرحال جو جہاں کام کرتے ہیں مسجدیں، مغرب عشاء، یعنی برکتیں اس مہینے کی ہے. ہم تو وہی مسلمان ہیں جو پہلے بھی تھے. یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اوپر والے کا ایکسٹرا کرم ہے، وہ ہمیں زیادہ دے دیتا ہے.